أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر. ومثل الذین ينفقون اموالهم، اور مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال خرچ کرتے رہتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا جوئی میں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ، ان کی مثال ہے ایک باغ والی جو اونچی جگہ پہ موجود ہے، أَصَابَهَا وَابِلٌ، کہ اس پہ زور کی بارش برسی، فآتت اکلہا ضعفین، پس اس باغ نے دگنا پھل دیا، فإن لم يصبها وابل فطل، اور اگر اس پہ زور کی بارش نہ برسے تو پھوار ہی کافی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہے ہیں. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل وَأَعْنَابٍ، کھجوروں کا اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، جاری ہوں اس باغ کے نیچے نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس باغ میں اور بھی کئی طرح کے میوے ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، کہ اسی حال میں اس شخص کو بڑھاپا آ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کے بچے ہوں چھوٹے چھوٹے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، کہ ناگہاں اس باغ پہ بگولا آ جائے، فِيهِ نَارٌ، کہ اس بگولا میں آگ ہو، فاحترقت، پس وہ باغ جل گیا. كذلك يبين الله لكم الآيات، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہیں کھول کھول سناتے ہیں احکامات، لعلكم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر سے کام لو. صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں تیسرا پارہ سورۃ البقرہ
اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 265 اور آیت نمبر 266 آج ہمارے سبق میں شامل ہیں۔ دعا ہے اللہ جل جلالہ ہمیں احکام خداوندیہ کو کما حقہ بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ میرے بھائیوں، مال دیا ہوا اللہ کا ہے، جان دی ہوئی اللہ کی ہے، گھر بار، بیوی بچے، کاروبار سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ نہ دیتے تو کوئی بندہ اپنے زور بازو سے ان نعمتوں کو حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت دیں۔ رزق میں برکت اللہ سے مانگنی ہے۔ برکت بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی جانب سے، لیکن یہ بات یاد رکھیے میرے بھائی، صرف روٹی پانی یہ رزق نہیں ہے۔ ہم نے سمجھا کہ کھانے کا نام ہی رزق ہے، صرف کھانے پینے کا نام رزق نہیں ہے۔ کھانا بھی رزق ہے، پینا بھی رزق ہے، بیوی بھی رزق ہے، بچے بھی رزق ہیں، گھر بھی رزق ہے، کاروبار بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے، عزت بھی رزق ہے، اچھی شہرت بھی رزق ہے۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ سب اللہ کی جانب سے کیا ہے میرے بھائی؟ رزق ہیں۔ اب ان تمام قسم کے رزق کے لیے اللہ جل شانہ کے حضور دعا کرنی ہے، اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائیں۔ لیکن یاد رکھنا میرے بھائی، برکت ہمیشہ حلال میں ہوتی ہے۔ شاید بولیں کس میں؟ جی، برکت ہمیشہ حلال میں ہوتی ہے۔ قربانی آنے والی ہے، قربانی پہ لاکھوں نہیں کروڑوں جانور ذبح ہو جائیں گے، کروڑوں جانور ذبح ہو جائیں گے، اور گائے کیا، بھینس کیا، اونٹ کیا، بکرے کیا، بکریاں کیا، بھیڑ کیا، دمبے کیا، کروڑوں جانور ذبح ہو جائیں گے دنیا میں۔ ہاں جی، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ گائے ایک بچہ دیتی ہے، سال کے بعد ایک بچہ دیتی ہے، اونٹنی سال کے بعد بولو ایک بچہ دیتی ہے۔ کتیا کو دیکھیں کہ ہر 6 مہینے بعد 8 10 بچے دیتی ہے۔ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جو حلال جانور ہیں کروڑوں کی تعداد میں سالانہ ذبح بھی ہوتے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں روزانہ بھی ذبح ہوتے ہیں دنیا میں، کھانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر بھی ذبح ہوتے ہیں۔ لیکن کتیا جو ہر 6 مہینے بعد 8 سے 10 بچے دیتی ہے، ان کو نہ کوئی ذبح کرتا ہے مسلمان ممالک میں، اور نہ ہی ان کی طرف کوئی پرواہ کرتا ہے۔ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ ان کی بچوں کی پیدائش، افزائش نسل زیادہ ہے، تو آج دنیا میں کتوں کے ریوڑ پھرتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جن کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے ان کا نام نشان بھی مٹ جاتا ہے، لیکن جو حلال ہیں اور سال بعد ایک بچہ ان کا پیدا ہوتا ہے، اور روزانہ لاکھوں ذبح ہوتے ہیں، سالانہ کروڑوں ذبح ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا ان کے ریوڑوں سے بھر رکھی ہے۔ دنیا میں گلوں کے گلے پھرتے ہیں۔ ہاں بھائی، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ حرام میں برکت نہیں ہے، اور اللہ نے حلال میں کیا رکھی ہے؟ برکت رکھی۔ ایسے ہی میرے پیارے بھائی، جب ہماری کمائی پاکیزہ ہوگی، ہمارا کمانا پاکیزہ ہوگا، ہمارا حصول رزق بذریعہ حلال ہوگا، تو اللہ اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ وہ کم بھی ہوگا، یعنی آمدن کے اعتبار سے ذرائع روزگار ہمارے قلیل ہوں گے، آمدن ہماری قلیل بھی ہوگی، اگر وہ حلال کے ذریعے سے ہماری جیب میں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ڈھیروں برکات کا نزول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے برکت مانگنی ہے، لیکن برکت بعد میں، اور رزق حلال کی طلب پہلے ہے۔ رزق حلال کی طلب پہلے ہے، اور یاد رکھنا رزق حلال جو ہے نا وہی ہے جو طیب اور پاکیزہ ہے۔ گندی چیزوں میں آپ کو کوئی چیز بھی حلال نہیں دکھے گی۔ گندی چیزیں جو ہیں، نجس ہیں، گندی ہیں، وہ جو نجس ہے وہ حرام ہے، اور جو پاکیزہ ہے وہ
حلال ہے۔ پاکیزہ چیزوں کو اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے، اس لیے ہمیشہ پاکیزہ کی تلاش میں رہنا چاہیے اور پاکیزہ اور اس میں برکت کی اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے۔ پھر ان آیات بینات میں جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ مثل الذین ومثل الذین ينفقون اموالہم، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے۔ جب ہم دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے، ہمارے پاس نہ کوئی چیک بک تھی، نہ کوئی ATM کارڈ تھا، نہ کوئی ہمارے پاس بینک بیلنس تھا، نہ کوئی ہمارے کاروبار ہمارے نام تھے، کچھ بھی نہ تھا۔ ہم دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمارے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ کیا نہیں کیا بھائی؟ آج ہم جتنا بھی رونا تنگ دستی کا رو لیں، غربت کا رو لیں، مہنگائی کا رو لیں، کیا اس رازق نے کبھی بھوکا سلایا ہے بھائی؟ وہ رازق ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ہم اس سے اپنے تعلقات مناسب کر لیں، اس سے ہمارا آنا جانا ٹھیک ہو جائے، اس کے ساتھ ہمارا ہم کلام ہونا محبت کا ہو جائے، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ان مشکل حالات میں بھی ہمیں کسی کا محتاج نہیں ہونے دے۔ ہم اصل میں اپنا رخ درست کرنا نہیں پہچانے آج تک کہ ہمارا رخ ہونا کیا چاہیے اور ہم جا کس طرف رہے ہیں۔ ایک شخص ہے وہ کوئٹہ جانا چاہتا ہے اور سکھر کی گاڑی میں بیٹھے گا تو بھائی اس نے تو کہیں اور ہی نکل جانا ہے۔ تو اس لیے جو ہماری منزل ہے ہمارا رخ بھی اسی جانب ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ طیب یحب الطیب، اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ ذات ہیں اور پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں پاکیزہ ذات ہوں، مجھے ملو پاکیزہ ہو کر، کماؤ پاکیزہ رزق، پاکیزہ۔ اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں فلاں میرا حق کھا گیا، فلاں میرا بولو حق کھا گیا، بھائی میرا حق کھا گیا، بہن کہتی ہے بھائی میرا حق کھا گیا، بھائی کہتا ہے بھائی میرا حق کھا گیا، پڑوسی کو شکوہ ہے پڑوسی میرا حق کھا گیا، دوست نے دوست کا حق کھا لیا۔ کوئی کسی کے مقدر کا ایک لقمہ بھی کھا سکتا، یاد رکھنا یہ اصول سمجھ لیجئے، بڑی غلط فہمی ہے یہ۔ کوئی کسی کے مقدر کا ایک نوالا بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتا ہے۔ اس نے جو کھایا ہے تھا اسی کا رزق تھا، لیکن اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ چھوڑا تھا کہ یہ تو نے ہی کھانا ہے، تیرا ہی ہوگا، تجھے دوں گا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ صبر نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو حلال کے راستے سے وہی پہنچا دیتے، اس نے جلد بازی کر کے اسی کو حرام کے راستے وصول کر لیا۔ تھا اسی کا، گھوم گھما کے آنا اسی کی جیب میں تھا، آنا اسی کے پیٹ میں تھا، لیکن اس نے صبر نہ کیا، انتظار نہ کیا، اس نے اس حلال کو کیا کر دیا؟ اپنے حق میں حرام کر دی۔ بات سمجھ شریف میں آ گئی ہے جی۔ اس لیے انسان جب حلال کا طالب بن کر اپنی کوششیں جاری رکھے، حلال کی طلب ہو اور کوششیں بھی جاری رکھے، تو اللہ تعالیٰ حلال ہی دیں گے۔ اگر وہ پہاڑوں کی چوٹی پہ لقمہ ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو شام سے پہلے وہ پہنچا کے دیں گے، کیوں؟ اس کا مقدر ہے، اور مقدر کس کے اختیار میں ہے جی؟ اللہ کے اختیار۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ اچھا، حلال میں خوبصورتی ہے، حرام میں بدصورتی ہے۔ جو بندہ حلال کھانے والا، حلال خور ہے اور حلال کام کرتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی حرام خوری یا حرام کاری نہیں ہے، اس کے چہرے سے اللہ اس نعمت کو عیاں فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس کے چہرے سے حلال کو اللہ عیاں فرماتے ہیں۔ اور کبھی سود خور کا چہرہ بھی دیکھ لیں، کبھی سود خور کا چہرہ بھی دیکھ لیں۔ کل نعیم بھائی اور ہم ایک جگہ تھے، وہاں ماحول ہی ایسا تھا، میں ایک اور نظر سے دیکھ رہا تھا ایک خاص طبقے کو، خاص طبقہ، اللہ کی پناہ، خدا کی قسم، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، چہروں سے جھلک رہا تھا، چہروں سے جھلک رہا تھا کہ کتنوں کا خون چوس چکے ہیں۔ کیا حالت ہے میرے بھائیوں! مقدر بھی اپنا ہے
اور انسان صبر نہ کر پائے اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے اسی کو جہنم کے انگارے بنا کر اپنے پیٹ میں ڈال لے، کتنی بڑی خسارے اور نقصان کی بات، کتنی بڑی خسارے کی بات۔ اچھا، پھر ایک بات یاد رکھیے گا کہ رزق ہم جیسا اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈالیں گے، ہماری اولاد کے اخلاق اللہ ویسے بنائے گا۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیں، اگر والدین حلال کما کر اپنی اولاد کو پالیں گے، خدا کی قسم وہ اولاد کبھی والدین کی نافرمان نہیں ہو سکتی، کبھی آنکھ اٹھا کے والدین کے سامنے بات نہیں کریں گے۔ اور جنہوں نے اولاد کے پیٹ میں ناجائز، مکروہ اور گندی خوراکیں ڈالی ہیں، ناجائز ذرائع سے کما کے ان کو کھلایا ہے، تو لازمی بات ہے جو چیز گندگی سے پلتی ہے، گندگی سے نشو و نما پاتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ گندگی، اس کا نتیجہ برے اخلاق ہوں گے، اس کا نتیجہ ماں باپ کی بے ادبی ہوگی۔ یہی چیز ہے، آج ہم بڑھاپے میں کیوں روتے ہیں؟ اولاد نافرمان ہو گئی، کیوں روتے ہیں؟ ہم پیچھے پلٹ کے دیکھیں، کہیں ہم سے غلطی ہوئی، کہیں غلطی ہوئی ہے۔ اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو کم از کم یہ ہے کہ بھئی توبہ استغفار تو کریں، مجھے یاد نہیں ہے مگر میرا رب تو نہیں بھولا نا، میرا رب تو نہیں بھولا۔ توبہ استغفار کریں سچے دل سے، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے تعلقات ٹھیک کر لیں انشاءاللہ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک وہ لوگ جو رزق حلال کما کر اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی بھی مثال بیان فرما دی، اور آگے ان کی بھی مثال بیان فرمائی جو خرچ تو بہت کرتے ہیں لیکن مقصد ہوتا ہے لوگ واہ واہ کریں، مقصد ریاکاری ہوتا ہے، مقصد دکھلاوا۔ دونوں کی مثالیں بیان فرمائی۔ پہلی مثال سمجھیے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اور مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں دو نیتوں کے ساتھ۔ اللہ ہمیں یہ کامل دو نیتیں نصیب فرما دے۔ سے میرے بھائیو، جب بھی کوئی ہم عمل کرنے لگیں، سب سے پہلے اپنے اندر جھانک لیں، اللہ کرے ہمارے دل کا رخ درست ہو۔ اگر کہیں گڑبڑ ہے، کام بعد میں کریں، ہاتھ کھینچ لیں، عمل بعد میں کریں، کہیں بدنیتی میں عمل ہی ضائع نہ ہو جائے، عمل سے ہاتھ کھینچ لیں اور سب سے پہلے اپنے دل کی نیت درست کر لیں۔ سمجھ آگے نہیں ہے؟ نیت درست کر لیں۔ اس کی مثال ایسی ہے، ایک تار ہے، اس کو ہم کہیں پہ بھی کنیکشن دینے لگے ہیں پیچھے تاکہ سپلائی آئے اور میرے گھر میں پنکھا بھی چلے، لائٹیں بھی چلیں، اور آگے کیا ہے، تار جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے، تو پہلے تار کی مرمت کریں گے یا پہلے کنیکشن کر دیں گے پیچھے؟ کیوں؟ لازمی بات ہے بھی، اس نے تو اڑنا بھی ہے، اڑانا بھی ہے، نقصان کرے گی یہ تو، اس لیے پہلے جتنے نقصانات ہونے والے مقامات ہیں ان کی اصلاح ضروری ہے، بعد میں ہم فائدہ حاصل کرنے والی چیز کی طرف چلیں گے۔ ایسے ہی ہے کہ عمل بعد میں ہے، عمل بعد میں ہے، کیونکہ عمل سے تو اللہ راضی ہوں گے، عمل سے تو اجر و ثواب ہوگا، عمل سے تو جنت ملے گی، عمل بعد میں۔ اس سے پہلے ہم دل کی جو تار ہے اس کو پہلے چیک کر لیں، کہیں ڈیمیج تو نہیں ہے، کہیں آپس میں اس کے جوڑ مل تو نہیں رہے، کہیں دھماکے تو نہیں ہو جائیں گے، کہیں عمل میرا خطرے میں تو نہیں پڑ جائے گا۔ عمل جو کرنے لگا ہوں، دل کی کیفیات درست ہونی چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں دو نیتوں کے ساتھ۔ پہلی نیت کیا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ شاباش بولیں، کس کی؟ کیا مطلب ہے؟ ان کے دل میں نہ ریاکاری ہے اور نہ ہی نام و نمود ہے اور نہ ہی ناک بچانا ہے۔ آج بہت سارے کام ہم کرتے ہیں نا، نہیں کریں گے لوگ کیا بولیں گے، ہے نا؟ بہت سارے کام ہیں، لوگ کیا بولیں گے۔ اچھا بھائی، یہ حج پہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ، کیوں جا رہے ہو؟ بھائی حج فرض تھا، اب ہم نے کہا بھئی عمر بڑی گزر گئی ہے، حج نہ کیا، مر گئے، لوگ کیا کہیں گے؟ حج ہی نہیں کرا، لوگ کیا کہیں؟ انا للہ۔ بھئی قربانی نہیں کر رہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اچھا آپ کی قربانی نہیں تھی، سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا ہم قربانی نہیں کریں گے، ہمارے بچے پھر لوگوں کے منہ کی طرف دیکھتے رہیں، لوگوں کے ہاتھ کی طرف دیکھتے رہیں، ہمارے بچے، سمجھ آ گئی ہے؟ اب کیا خیال ہے، یہ جو کیفیتیں دل کی ہیں، یہ جو ٹکرا رہے ہیں نہیں ٹکرا رہے؟ کہیں دھماکہ ہوگا نہیں ہوگا؟ گڑبڑ ہوگی، بہت گڑبڑ ہوگی۔ تو اس لیے پہلے میرے بھائی جہاں جہاں خطرات ہیں ان خطرات کو سلجھا دیں، اگر الجھے رہے تو مسئلہ خراب ہوگا، سلجھا دیں
انشاءاللہ پھر چھوٹے سے عمل پر بھی فائدہ ہوگا. آگے یہ بات آنے والی, اب حیران ہوگے میرے رب نے کیسی مثال دی ہے. فرمایا پہلی کیفیت ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی رضا ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو ہریرہ, عمل بھلے تیرا قلیل ہو لیکن اس میں اخلاص زیادہ پیدا کرنے کی کوشش کر. تیرا عمل بھلے قلیل ہو لیکن اخلاص, اخلاص, اللہ کی رضا, اللہ کی رضا, میرا رب راضی ہو جائے, میرا رب راضی ہو جائے, بھلے کم ہو. اچھا, مسجد میں بیٹھے ہیں, اب کیا ہے, مسجد کے لیے فنڈ ہونے لگا ہے. اللہ ہماری مسجدوں کو یہ مخلوق کی محتاجی سے بچا دے. اللہ, حقیقت ہے کاش ہم مسلمان اتنے وسیع القلب ہو جاتے کہ یہ معاملات مسجدوں میں کرنے ہی نہ پڑتے. اللہ ہمیں اتنا وسیع القلب بنائے. کتنی افسوس کی بات ہے, اللہ کے گھر میں, اللہ کے گھر کے لیے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلایا جا رہا ہے. صف 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 گھوم گھوم کے ایک ایک بندے کے سامنے کس کے لیے ہاتھ پھیلایا جا رہا ہے. یہ وقت بھی آنا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دن قیامت کے 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. ان میں ایک وہ خوش نصیب ہوگا جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلا. ہاں جی, یعنی اتنا مخفی, نہ ترغیب دینے کی ضرورت کسی کو پڑی, نہ سامنے اس کے صف کے گھومنے کی ضرورت پڑی. سمجھ آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ وہ وقت لائیں کہ ہمارے دلوں میں وسعت پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرما دے. عرض یہ کر رہا تھا کہ وہاں کیا ہے, اچھا پھر بندہ دیکھتا ہے جیب میں سب سے چھوٹا نوٹ کون سا ہے, میرے پرس میں سب سے چھوٹا نوٹ کون سا ہے. اور شادی بیاہ میں, رسم و رواج میں, جہاں ناک اونچی کرنی ہے وہاں کیا کرتے ہیں بھائی, میرے پرس میں جو ہے کم ہے, کچھ قرض بھی مل جائے تو بہتر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہماری اصلاح فرما دے میرے بھائی. دیکھیں, اگر ہم اپنے معاملے میں فکر مند نہیں ہوں گے تو کیا کوئی اور ہمارے لیے فکر کرے گا؟ یہ تو اپنے آپ کو, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, ایمان والو اپنے آپ کو پہلے جہنم سے بچاؤ, واہلیکم, پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ. پہلے انسان کی اپنی ذات کا حق ہے کہ میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤں, اور پھر میرے بیوی بچوں, میرے بہن بھائیوں اور والدین, عزیز و اقارب, رشتہ داروں کا حق ہے کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤں. آپ علیہ السلام نے فرمایا, اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمل بھلے تیرا قلیل ہو لیکن اس میں اخلاص زیادہ پیدا کر, اخلاص زیادہ پیدا کر, اللہ کی محبت میں دے. ایک بات فرمائے, وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی رضا کی تلاش میں دیتے ہیں کہ ہم مال خرچ کریں گے اللہ راضی ہو جائیں گے, کہ یہ مال خرچ ہے, ہم کہتے ہیں یہ تو مال کیا, یہ تو ہاتھوں کا, یہ تو میل ہے, میل ہے. اب زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ بھی مال کا میل. زکوٰۃ تزکیہ سے, یعنی پاک کرنا, زکوٰۃ پاک کرنا, تزکیہ پاک کرنا, اپنے مالوں کو میل کچیل سے پاک کیا جائے. زکوٰۃ نکالی جائے, سال کے بعد 40 روپے پہ 1 روپیہ, 39 تمہارے, 1 کسے دینا ہے؟ اللہ کو دینا ہے. اچھا وہ بھی اللہ کو دینا ہے, میل نکالو, صاف خود رکھو, میل نکالو. اللہ تعالی اس میل کے خرچ کرنے پر بھی تمہیں دنیا سے کم از کم 10 گنا بڑی جنت دیں گے. دینی میل ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ میل. فرض ہے چونکہ میل ہے. اس لیے شرعی مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ اولاد اپنے والدین کو نہیں دے سکتی, والدین اپنے اولاد کو نہیں دے سکتے, شوہر اپنے بیوی کو نہیں دے سکتا, بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی ہے, اور سادات اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ سارے رشتے مقدس ہیں. والدین کے لیے اولاد مقدس ہے, اولاد کے لیے والدین مقدس ہیں, شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر کا رشتہ مقدس ہے, اور ساری امت کے لیے میرے نبی کی آل و اولاد کا رشتہ مقدس ہے. لہذا ان رشتوں کے ادب کا تقاضا ہے کہ ان کو مال کا میل نہ دیا جائے, یہ ان کے تقدس کے خلاف ہے. ان کو ہدایہ دیے جائیں, ہدیے دو, ان کی خدمت کرو, ویسے ہی ہدیے دو ان کو.
तहादू तहाबू, आप फरमाया एक दूसरे को हदिये का तबादला किया करो। तहाबू, इससे मोहब्बतें पैदा होंगी दिलों में। हदिये से क्या होती हैं? मोहब्बतें पैदा होती। इसलिए यह भी बात याद रखें, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह हमारे दिलों की हिफाजत फरमाए, शैतान अगर किसी के मुतालिक हमारे दिल में कदूरत डाल देता है, भाई भाई के दिल में, भाई के लिए आ गया, पड़ोसी के लिए आ गई बात, किसी दूर के रिश्तेदार के लिए बात आ गई है, तो इस कदूरत और नफरत को अगर हम दूर करना चाहते हैं तो बेहतरीन हल यह है कि जिसके मुतालिक दिल में कदूरत आई है उसके घर कोई ना कोई कभी कभार हदिया भेज दें। कभी कभार क्या करें भाई? हदिया भेज दें। समझ आ गई है? जब हदिया आएगा क्या ख्याल है? नफरत रहेगी उस दिल में। आप फरमाए तहाबू, हदिया दिया करो, अल्लाह से मोहब्बत पाओगे, अल्लाह मोहब्बत डालेंगे दिलों में इंशाअल्लाह। लेकिन हम हैं नफरतों के बोझ उठा के जिंदगियां गुजर गई, हम फिर रहे हैं, पता नहीं हमारे कंधे हैं कि थकने को नहीं आते। नफरतों के बोझ इतने उठा के हम फिर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये कब तक उठा के हम चलेंगे? अल्लाह ताला हमें नजात नसीब फरमाए। तो फरमाए, एक तो यह है कि जो काम किया जाए अल्लाह की रजा के लिए किया जाए, अल्लाह की रजा के लिए, महज अल्लाह राजी हो जाए, महज अल्लाह राजी हो जाए। और अल्लाह की रजा के लिए अगर देंगे तो अल्लाह क्या देंगे? हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ फरमा थे मस्जिद नबवी शरीफ के सहन में कि एक फकीर आया। उसने कहा, ए अबू तौराब, हजरत अली का लक़ब है, ए अबू तौराब रजी अल्लाह ताला अन्हो, गरीब हों, अयालदार हों, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में फाके हैं, अल्लाह के लिए मेरी कुछ मदद कर दीजिए। तो हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को आपने भेजा कि बेटा जाओ अपनी अम्मा सैयदा कायनात सैयदा फातिमा तो ज़हरा, जन्नती औरतों की सरदार खातून, उनके पास जाओ और जाकर कहो कि बाबा ने कहा है कि वो जो घर में 6 दिरहम रखे हुए हैं वो दे दीजिए, और 6 दिरहम रखे हैं उनमें से 1 दिरहम दे दीजिए। कितने रखे हैं? 6 दिरहम घर में रखे, उनमें से 1 दिरहम दे दीजिए। तो अम्मा जी कहती हैं, बेटा मैं दे तो दूंगी, मसला नहीं है, जाकर बाबा को सिर्फ याद दिला दें, वो घर में आटा खत्म है, हमने आटे के लिए रखे हुए थे, अगर आप कहते हैं तो मैं दे देती हूं, उनमें से 1 कम हो जाएगा तो आटा नहीं मिलेगा 5 से। बच्चे ने जाके बताया, हजरत अली रजी अल्लाह उन्होंने फरमाया कि अब बेटा जाकर अम्मा से कहना कि बाबा कह रहे हैं अब 6 के 6 दे दें। शाबाश बोले, कितने? आए हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अब 6 के 6 दे दें। 6 के 6 मना ही नहीं किया, मेरे नबी की तरबियत याफ्ता हैं, मेरे नबी का जिगर गोशा है, दे दिए। हजरत अली रजी अल्लाह उन्होंने वो 6 के 6 उसके हाथ पे रख दिए, 6 के 6 उसके हाथ पे रख दिए। इतने में वो चला गया कि एक और शख्स आया, उसने कहा भाई ये मैं ऊंट लाया हूं, अच्छी नस्ल का ऊंट है, बेचना चाहता हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, कितने का बेचोगे? जहां तक मुझे याद पड़ता है तो उस शख्स ने कहा कि मैं इसके 200 दिरहम लूंगा। कितने? 200 दिरहम लूंगा मैं ऊंट के। हजरत अली रजी अल्लाह उन्होंने फरमाया कि ये ऊंट मेरा हो गया 200 दिरहम के बदले, लेकिन अदायगी में मुझे कुछ वक्त मोहलत दोगे, मैं यही बेचकर आपको अदायगी। उन्होंने कहा जी ठीक है, चलिए। हजरत अली रजी अल्लाह उन्होंने बस ऊंट की नकेल पकड़ी, एक और शख्स आ गया, अली बड़ा प्यारा ऊंट है भाई आपका, रजी अल्लाह अन्हु, बेचना चाहते हो? कहते हैं हाँ बेचना चाहता हूं। कितने लोगे? कि 260 दिरहम लूंगा। कितने? भाई 260 में तो बड़ा माकूल है, ये पकड़िए 260 दिरहम, ऊंट मेरा हो गया। 260 ले लिए, 200 दिरहम वहीं खड़े खड़े उस शख्स को जिससे ऊंट खरीदा था उसे दे दिए। और हजरत हसन को बुलाया, फरमाया बेटा ये 60 दिरहम अम्मा को जाकर देना और कहना कि अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिखाया है। अल्लाह फरमाते हैं 1 के बदले 10 दूंगा, हमने अल्लाह ताला को 6 दिए थे, अल्लाह ने 60 लौटा कर दिए। कितने मेरे भाई? क्यों? रजा पहाड़ पीछे, नीयत पहाड़ जितनी हो, इखलास पहाड़ जितना हो, मेरा रब राजी हो जाए। इसलिए हम कोई भी अमल करने से पहले अपनी नीयत की वेरिफिकेशन करें, नीयत को चेक करते रहना बहुत जरूरी है। जैसे एक हदीस में आया ना, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जद्दिदू ईमानकुम, अपने ईमान की तजदीद करते रहा करो। कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि गफलत में इंसान की जबान से कभी कभी कोई कुफरिया जुमला निकल जाता है, होता है,
ماحول ہے معاشرے میں پتہ بھی نہیں ہوتا، چونکہ علم کی کمی ہے، یا علم بھی ہو تو بسا اوقات شیطان تو پیچھے پڑا ہوا ہے، ایسے جملے منہ سے نکل جاتے ہیں، کفری یا کلمہ منہ سے نکل جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلا، ایمان سے خالی گھوم رہا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا جددوا ایمانکم بلا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتے رہا کرو تاکہ ایمان کی تجدید ہوتی رہے۔ ایسے ہی کوئی بھی عمل ہم کرنے لگے تو اس عمل سے پہلے ہم اپنے دل کو ٹٹول لیں، ہمارا دل کیا کہتا ہے۔ ہاتھ کچھ بھی کہہ رہا ہے، ہاتھ کا فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ کس کا ہے؟ فیصلہ دل کا ہے۔ اس لیے پہلے دل کو سمجھائیں، جب دل سمجھ جائے، دل قابو میں آ جائے، ہاں جی، بفرا ہوا دل نہیں قابو میں آئے گا، دل قابو میں آ جائے، اس کی چاہتیں قابو میں آ جائیں، اس کی نیتیں قابو میں آ جائیں، پھر انشاءاللہ ہاتھ کا دیا بھی کام آئے گا، زبان کا بول بھی کام آئے گا، کیا کرا فعل عمل کچھ بھی ہے پھر انشاءاللہ وہ کام آئے گا۔ تو فرمایا ایک تو یہ ہے کہ نیت اخلاص والی ہو ان لوگوں کی۔ نمبر 2 وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، دوسری شرط یہ ہے مال خرچ کرنے کی کہ اپنے دل کی مضبوطی کے لیے کریں۔ کیا؟ دل کی مضبوطی کے لیے کیا ہے؟ سیب کھایا کریں، دل مضبوط ہوتا ہے، دودھ پیا کریں، دل، ہے نا بھائی، ایسا ہی ہوتا ہے، سمجھے، اجوا کھجور کھائیں، اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، سمجھ آ گئی، دل مضبوط۔ یہ دل کی مضبوطی الگ ہے۔ جتنے بھی سیب کھاتے رہیں، جتنی بھی خوراکیں کھاتے رہیں، جو دل میں نورانیت کی مضبوطی آنی ہے وہ ان چیزوں سے نہیں آئے گی۔ اندھیرا تو آئے گا زیادہ کھانے سے، مگر نورانیت نہیں آئے گی۔ یہ مضبوطی کیا ہے؟ میرے شیخ حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ذخیرۃ الجنان کے اندر لکھا ہے اس آیت کے تحت، فرمایا تثبیتا من انفسہم کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس لیے مال خرچ کرتا رہے، دل نہ بھی چاہے خرچ کرے، تاکہ میرا دل بخل کا عادی نہ ہو جائے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ظاہری طور پر بزدل وہ ہوتا ہے جو دشمن کو دیکھ کے کانپنے لگے، یہ ہے، لیکن روحانی طور پر بزدل وہ ہوتا ہے کہ جو بخیل ہو جائے۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آیا، دل ڈرائے، وہاں بھی چاہیے، وہاں بھی چاہیے، وہاں بھی چاہیے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، شیطان بڑی بڑی ضروریات سامنے لائے گا، پھر یہ کہے گا رہنے دیں، بعد میں کر لیں گے۔ کیوں بھائی؟ بعد میں کر لیں گے۔ اچھا پھر بعد میں کر لیں گے، بعد میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں دنیا میں، ضروریات گھٹ رہی ہیں بڑھ رہی ہیں؟ یا چلیں ضروریات تو نہیں بڑھی، خواہشات تو بڑھی رہی ہیں نا کم از کم۔ اچھا اولادیں بڑی ہو رہی ہیں، اولادیں جو بڑی ہو رہی ہیں تو ان کی ضروریات بھی بڑی ہو رہی ہیں۔ تو ایسے ہی آج میرے بھائیوں، آج جو ہے یہ آنے والے کل سے 1000 گنا زیادہ، آج کا دن جو گزرا یہ زیادہ امن والا تھا۔ آج کا جو دن گزرا یہ خیر کا دن تھا۔ آج کی رات کل کی رات سے زیادہ خیر والی ہے۔ ہر آنے والا دن گزرے دن سے زیادہ مشکلات لا رہا ہے اور پریشانیاں لا رہا ہے۔ تو اس لیے پرفتن دور کی جانب چونکہ ہم بڑھ رہے ہیں تو اپنے آج کو کل پر مت چھوڑیں، کیونکہ آج اگر آسانی والا آج ہم نے قربان کر دیا تو کل مشکل والا جو کل ہے وہ کبھی بھی ہمیں آسانی مہیا نہیں کرے گا، وہ ہمارے لیے ڈبل مشکل کھڑی کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے کبھی کبھی دل سے اتارا کریں اپنی محبوب چیز کو۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دل جیب میں تھوڑے ہیں، معقول ہیں، خرچہ بھی ہے، لیکن کبھی کبھی بس اپنے نفس پہ چھری چلانے کے لیے، اپنے نفس کو رگیدنے کے لیے کچھ نکال کے دے ہی دیا کریں، مٹھی بند کر کے دے ہی دیا کریں اللہ کے لیے۔ میرے اللہ یہ صرف آپ کی خاطر ہے، ضروریات تو پوری ہوتی رہیں گی، پھر بھی ضروریات پوری کرنے والا کون ہے بھائی؟ ہاں، اگر ہم خود ہوتے تو ہمیں فکر ہوتی، ضروریات تو کہیں اور سے پوری ہوتی ہیں، ہم تو نہیں ہیں، یہ تو کہیں اور سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ عمل کتنا بڑا سبق ہے، اس میں کتنا بڑا سبق، اللہ اکبر۔ اب ان کی مثال سمجھیے کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دو نیتوں سے، اللہ راضی ہو جائیں اور دل مضبوط ہو جائے، دل میں سے بخل نکل جائے، میں سخی ہو جاؤں۔ بخل بیماری ہے اور سخاوت صحت ہے، میرا دل سخی ہو جائے، طاقتور ہو جائے۔ فرمایا کمثل جنہ، اس شخص کی مثال ہے ایک باغ والی، کہ جیسے ایک باغ ہوتا ہے، بربوۃ، ہے بھی اونچی جگہ پر، یعنی ایسا نہیں کہ نیچے کہیں ہے اور وہاں پر اس کو سورج کی دھوپ کی بھی ضرورت ہے، خوراک کی بھی ضرورت ہے، ایسا نہیں، کہ وہ بالکل صاف میدان میں ہے،
صاف میدان میں وہ باغ ہے. اصابہ وابلن، نمبر 3 اس باغ پہ جم کے می برسا، اس کی ضرورت پوری ہو گئی ہے. فآتت اکلہا ضعفین، تو اس پھل نے اس باغ نے اس بار دگنا پھل دیا. اب دیکھیں فرمایا جس شخص نے 2 نیتوں سے مال خرچ کیا، اللہ راضی ہو جائے اور دل میں سخاوت آ جائے، دل میں سے بخل کی بیماری ختم ہو جائے، دل میرا مضبوط ہو جائے. اس کی مثال ہے اس باغ والی کہ وہ باغ کیا ہے، ایک چٹیل میدان میں ہے، صاف میدان میں ہے، بنجر زمین نہیں ہے، آباد زمین میں ہے، اور اس پر جم کے می برسا. تو می برسا تو سارا پانی اس کی ضرورت میں آیا، اور پھر اس سے کیا ہوا، اس بار دگنا پھل آیا. فرمایا اصل تو یہ ہے کہ زمین کی مثال ہے نیت والی. زمین کی مثال ہے نیت والی، کہ نیت کی جو زمین ہے یہ بالکل اونچی ہونی چاہیے، یہ کھنڈر نہیں ہونا چاہیے، یہ بنجر نہیں ہونا چاہیے. نیت ہماری بنجر نہ ہو، پھر اس میں باغ ہو، پھر اوپر سے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا، گویا یہ بارش برسی ہے. اخلاص کے ساتھ جو خرچ کیا یہ کیا ہے، بارش برسی ہے، جم کے بارش برسی ہے. زیادہ خرچ کیا زیادہ بارش برسی ہے. زیادہ بارش ہوتی ہے تو اس طرح زیادہ بارش برستی ہے، تو اس کی مثال ہے گویا اس نے زیادہ خرچ کیا. فرمایا آتت اکلہا ضعفین، پھر فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، مال بھی خوب خرچ کیا، نیت کی زمین بھی خوب ہموار تھی، تو فرمایا اس بار تو پھل دگنا آئے گا، یعنی اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا، اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا. لیکن آگے فرمایا فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا، اگر اس کو تیز، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، بارش تو نہیں پڑی تیز، فَطَلٌ، بس پھوار پڑی ہے، تو فرمایا یہ بھی کافی ہے. یہ بھی کیا مطلب ہے، زمین ہموار ہے، نیت میں فطور نہیں ہے، مگر زیادہ صدقہ نہیں کیا بارش کی طرح، اس نے صدقہ کیا پھوار کی طرح، جیسے بوندا باندی ہو جائے، پھوار ہو جائے. تھوڑا بہت صدقہ کیا لیکن نیت کمال کی تھی اللہ کی رضا کے لیے. فَطَلٌ، تو فرمایا یہ بھی نفع سے خالی نہیں ہے، یہ بھی بہت مفید ہے، اس عمل پر بھی اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی. یہ یہاں سمجھا دیا، زیادہ مال والے تو زیادہ خرچ کر سکتے ہیں. اب غریب پریشان ہو جائے، میرے پاس تو ہے ہی تھوڑا، میں کیا کروں، تو فرمایا تیری پھواری کام کر جائے گی. ہاں بھائی، تیری بوندا باندی کام کر جائے گی. فرمایا راضی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہے ہیں. اللہ کی نظر دلوں پہ ہے، کس کے دل میں کتنا اخلاص ہے. اب ہے ریاکاری کرنے والے کی مثال، یہ تو ہے اخلاص سے خرچ کرنے والے کی مثال. ریاکاری کرنے والا، ایود احدکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند آتی ہے، ان تکون لہ جنت من نخیل و اعناب، کہ جناب اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا، انگوروں کا. کیا مطلب ہے، یوں ہو کہ اس کے کنارے تو کیا ہے، کھجوروں کی باڑ ہے، اور بیچ میں انگور ہیں چھتریوں پہ. سمجھ آ گیا، انگور چھتریوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، کہ باہر کی جو باڑ ہے وہ الگ پھل دیتی ہے اور اندر کا جو کھیت ہے وہ الگ پھل دیتا ہے. فرمایا ہر طرف سے پھل اس کو آ رہا ہے، اور ایسا کہ تجری من تحتی الانہار، ہمہ وقت ان کے نیچے نہریں بھی پانی کی چل رہی ہیں، نالیاں بھی چل رہی ہیں، پانی کی قلت بھی نہیں ہے. جہاں کھجور کے باغات بھی ہوں، انگور کے باغات بھی ہوں، باغ کی سب سے بڑی ضرورت پانی ہوتا ہے. تو فرمایا کہ پانی کی تو وہاں ندیاں جاری ہوں، کس چیز کی قلت ہے، لہو فیہا من کل الثمرات، اور کھجور انگور کے علاوہ بھی اس شخص کے لیے اس باغ میں کئی طرح کے پھل اور میوے موجود ہیں، یعنی حاصل کرتا رہتا ہے. چھوٹے موٹے اور بھی کئی پودے لگے ہوئے ہیں جن سے اور طرح کے بھی یہ پھل حاصل کرتا ہے. اب ذرا خیال کرنا، یہ ہے مثال اس بندے کی کہ جس کے پاس اللہ کا دیا بہت ہے، لاکھوں کروڑوں اللہ کا دیا ہے، جیسے باغ ہے، پھل ہی پھل ہے. اب کیا ہے جناب علی کہ وہ اس مال سے خوب حاصل کر رہا ہے، کما کے خوب جمع کرا اس نے مال. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، کہ اسی حال میں اس کو بڑھاپے نے آن لیا. اس نے خوب کمایا، باغ بہار تیار ہو گئے، یہ بوڑھا ہو گیا. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، ابھی بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، شادی پچھلی عمر میں کی ہوگی، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ بوڑھا ہو گیا.
اور ان کی واحد گزر بسر جو ہے نا اسی باغ پر ہے، اسی سے پھل لاتا ہے، اور یہ خود بھی مزے کر رہا ہے، بچے بھی مزے کر رہے ہیں، ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ اب یہ بوڑھا ہو گیا تو کمانے کے قابل کما سکتا ہے؟ بڑھاپے میں کیا کمائے گا بیچارہ؟ کمانے کے قابل نہیں ہے، مشقت نہیں کر سکتا، مزدوری نہیں کر سکتا، چلیں جی خود نہیں کر سکتا، بیٹے فرمایا وہ ویسے ہی ننھے منھے ہیں، لہو ذریۃ ضعفاء، وہ تو ابھی خود ضرورت مند ہیں۔ تو فرمایا اس حال میں گزران چل رہی تھی، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اچانک ایک طوفان آیا، بگولا طوفان ہے، فِيهِ نَارٌ، اس میں آگ ہے، ایسا طوفان اس میں آگ تھی، فَاحْتَرَقَتْ، سارا باغ جل کے راکھ ہو گیا۔ ناگہاں طوفان آیا اور باغ کو اس نے جلا کے راکھ کر دیا، بالکل چٹیل میدان بنا دیا، کچھ بھی نہ بچا۔ یہ بوڑھا بھی ہے، بچے چھوٹے ہیں، واحد گزران، بولو ایک شخص ہے، اس کی ایک ہی دکان ہے، اسی میں سب کچھ اس نے لگا دیا ہے، سب کچھ اس کا وہی ہے، اسی سے پیٹ پل رہا ہے، اسی سے کھا رہا ہے، بچوں کو کھلا رہا ہے، اور بچے بھی چھوٹے ہیں، خود مریض ہے یا بیمار ہے، اور ایک دم کیا ہے دکان میں آگ لگے، سب ختم۔ کئی دفعہ حادثات ہوتے ہیں کراچی میں، ہم دیکھتے رہتے ہیں، سب ختم ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہوگا نہیں ہوگا؟ ہاں جی، یہ قابل برداشت ہے؟ یہ صدمہ قابل برداشت ہے کہ اب کھاؤں گا کہاں سے، کھلاؤں گا کہاں سے، اتنی بڑی بڑی ضروریات ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بھئی ہوگا کیا؟ تو فرمایا اس کی کل کمائی جل کے راکھ ہو گئی۔ تو فرمایا اس کی مثال ہے ریاکاری کرنے والے شخص جیسی۔ کس کی؟ ریاکاری کرنے والا۔ کیا مطلب ہے کہ جناب علی اس کے پاس مال تھا، مال آیا اس کے بعد، اس نے خوب خرچ کیا، خوب خرچ کیا، خوب خرچ کیا، لیکن خرچ کرتا رہا اور اپنے اعمال کو ریاکاری کی آگ سے جلاتا رہا۔ خرچ بھی کرتا رہا، نیکیاں بھی ہوتی رہیں، لیکن جلاتا رہا۔ تو فرمایا اچانک موت آ گئی، تو بتائیں اب اس سے بڑا کوئی پریشان حال ہوگا؟ اس سے زیادہ پریشانی اس کو اٹھانا پڑے گی جو اس بوڑھے نے اب اٹھانی ہے کہ اب دنیا کی گزران کیسے چلے گی، جس نے زندگی میں بہت اعمال کیے لیکن دکھلاوے کے لیے کیے، دکھلاوے کی آگ سے جلاتا رہا اپنے اعمال کو، صدقے کرتا رہا، کروڑوں لاکھوں خرچ کرتا رہا، لیکن کیا ہے نیت تھی کہ لوگوں میں میری بلے بلے اور واہ واہ ہو جائے۔ تو فرمایا اس پر کیا ہے، دن قیامت کے آئے گا، خرچ کرنے کے باوجود بیچارہ خالی ہاتھ آ رہا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، یہی آیت پڑھی، ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب۔ تو صحابہ سے پوچھنے لگے کہ اے میرے نبی کے یارو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو آیت ہے یہ کیوں نازل ہوئی تھی آپ علیہ السلام پر؟ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا، بعد میں پوچھتے ہیں اے میرے نبی کے یارو یہ بتاؤ کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی؟ تو صحابہ نے تکلف سے کام لیا، اور ہونا بھی چاہیے۔ اپنے سے بڑے اہل علم کی مجلس میں جب بندہ بیٹھا ہو اور کوئی اس طرح کی بات، استفساری بات آ جائے کہ جانتے ہو یہ کیوں ہے، تو بندہ یہ نہ کہ جی ہم جانتے ہیں، یوں نہیں کہنا چاہیے۔ اس لیے جو خاموش رہا وہ زیادہ سیکھ گیا، جو جتنا خاموش رہے گا وہ اتنا زیادہ سیکھے گا۔ آنکھ کان کھلے اور زبان بند، آنکھ کان کھلے زبان بند، یہ بندہ بہت کامیاب ہے۔ تو صحابہ نے بھی ایسے ہی کیا، کہنے لگے امیر المومنین اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیوں نازل ہوئی۔ حضرت عمر فاروق غصے ہو گئے، فرمایا یہ کیا بات کرتے ہو، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں تم میں سے کوئی جانتا ہے تو مجھے بتائے، تکلف سے کام مت لو۔ پھر خاموش ہیں۔ ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، مفسر قرآن صحابی، اور یہ وہ عبداللہ بن عباس ہیں۔ تہجد کی نماز کے وقت آپ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا اے ابن عباس، اے میرے چچا کے بیٹے، بتا تجھے اللہ سے کیا مانگ کر دوں؟ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے قرآن کے علم سے مالا مال فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی۔ تمام صحابہ میں 14 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو جو قرآن کی تفسیر کا علم عطا کیا تھا، بڑے بڑے صحابہ قرآن کی آیات ان سے حل کروایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھی بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس کو جانتے ہوئے اس آیت کے بارے کہنے لگے جی جانتا ہوں۔ فرمایا پھر تکلف سے بھی کام نہیں لینا اور کسر نفسی سے کام نہیں لینا، جی میں تو کیا کہوں۔ فرمایا جو جانتے ہو بتاؤ۔ تو کہنے لگی حضرت یہ آیت اس شخص کے متعلق نازل ہوئی ہے جس کو اللہ نے شروع میں خوب نیکیوں کی توفیق دی،
خوب اعمال کیے، صدقات کیے، حج کیے، نمازیں پڑھیں، عمرے کیے، خوب اس شخص نے اعمال کیے کہ بعد میں اچانک اس پر شیطان کا غلبہ آنا شروع ہو گیا اور وہ اعمال سے قاصر ہونے لگا اور پھر گناہوں میں لت پت زندگی گزارنے لگا کہ اس نے اپنے پچھلے سارے اعمال پہ پانی پھیر دیا اور ختم ہو گیا، اور عین موت کا وقت آن پہنچا کہ اس نے جوانی کی نیکیاں بڑھاپے میں ختم کر دیں۔ یاد رکھنا، جوانی کی نیکیاں بڑھاپے میں ختم کر دیں اور موت کا وقت آن پہنچا۔ تو اے امیر المومنین، اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ جس شخص کا مال ہو، باغ ہو اور بڑھاپا آن پہنچے اور اسی سے کامیابی ہوگی، اسی سے اس کی گزر بسر تھی، اچانک وہ باغ بھی تباہ ہو گیا، تو اب بتائیں اس کے پاس کیا بچا؟ فرمایا اچانک موت کا فرشتہ آ جائے، جوانی کی نیکیاں یہ بڑھاپے میں لوٹا چکا ہے، تو اللہ کے حضور پیش ہوگا، تو اس سے بڑا خسارے والا انسان کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہاں خاص طور پہ اخلاص نیت کی دعوت دی گئی ہے جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے لگیں، لیکن ضروری نہیں کہ مال کا معاملہ ہو۔ آپ تہجد میں اٹھنے لگے ہیں تو بھی دبے پاؤں اٹھیں، دبے پاؤں، کسی کی نیند میں خلل نہ آئے، اور اگر دل میں یہ بات آ گئی اٹھے ہیں، نل کھول دیا، پانی گرے، تاکہ دیکھیں اچھا بھائی حاجی صاحب اٹھے ہوئے ہیں تہجد کے لیے، صرف اتنی سی کیفیت اگر دل کی بنی میرے بھائی، اس سے بہتر ہے کہ پھر سوتا ہی رہ جاتا، اس سے بہتر ہے سوتا ہی رہ جاتا۔ شیطان بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم ہے، شیطان معمولی سی دل کی کیفیت چینج کراتا ہے اور کیے پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالی تمہارے لیے کھول کھول کے احکامات بیان کرتے ہیں، یعنی دلوں کو درست کر لیجئے، نیتوں کو درست کر لیجئے، لعلکم تتفکرون، اللہ احکامات سناتے ہیں تاکہ تم غور و فکر سے کام لیا کرو۔ کس سے؟ یہ کون سا غور؟ کس میں غور کریں؟ اپنے دل میں غور کریں، اپنے اندر نیتوں کا احتساب کریں، میری نیت کیسی ہے؟ نیت درست ہو گئی انشاءاللہ، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے ہاں دن قیامت کے بڑے اجر و ثواب کا سبب بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد آگے بھی اسی طرح کے عنوانات چل رہے ہیں، بڑے عجب انداز ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے، پھر آگے چلتے جائیں گے۔ فرمائے مال تو خرچ کرو، لیکن حرام مال میں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، حلال مال خرچ کرو۔ آگے چلو تو پھر سود کے احکامات آنے والے ہیں۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن و سنت کے احکامات کی سچی پیروی نصیب فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب